اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ دوستو، بیاض رنداوا صاحب پر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس چینل پر ہم بات کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیغام کی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کی اور بزرگان دین کے خوبصورت اور قیمتی اقوال کی۔ سامعین، سلسلہ ہے دین اسلام قرآن و حدیث کی روشنی میں، اور آج کی ویڈیو میں ہمارا موضوع ہے نماز کی اہمیت و افادیت قرآن مجید کی روشنی میں۔ شامل کرتے ہیں قرآن آیات کا اردو ترجمہ۔ قرآن مجید کی سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 14 میں اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتے ہیں، جس کا مفہوم ہے کہ بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا عبادت کے لائق اور کوئی نہیں، پس تو میری عبادت کر اور میری یاد کے لیے نماز قائم رکھ۔ قرآن مجید میں ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نماز کی تاکید فرماتے ہیں۔ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 132 میں ارشاد ہے، اپنے گھرانے کے لوگوں پر نماز کی تاکید رکھ اور خود بھی اس پر جمع رہ، ہم تجھ سے روزی نہیں مانگتے بلکہ ہم خود تجھے روزی دیتے ہیں۔ آخر میں بول بالا پرہیزگاری ہی کا ہے۔ قرآن مجید کی سورہ نمل کی آیت نمبر 2 اور 3 میں ہدایت اور خوشخبری کی بشارت دی گئی ہے۔ ارشاد ہے، جس کا مفہوم ہے کہ ہدایت اور خوشخبری ایمان والوں کے لیے جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ سورہ مومنون کی آیت نمبر 1 سے 5 تک ارشاد ہے، جس کا مفہوم ہے کہ یقیناً ایمان والوں نے فلاح حاصل کر لی، جو اپنی نماز میں خشوع کرتے ہیں، جو لغویات سے منہ موڑ لیتے ہیں، جو زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں، جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ سورہ لقمان کی آیت نمبر 4 اور 5 میں قرآن مجید میں ارشاد ہے، جس کا مفہوم ہے کہ جو لوگ نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں، یہی لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، اور یہی لوگ نجات پانے والے ہیں۔ سورہ العلاء کی آیت نمبر 14 اور 15 میں ارشاد ہے، بے شک اس نے فلاح پائی جو پاک ہو گیا اور جس نے اپنے رب کا نام یاد رکھا اور نماز پڑھتا رہا۔ نماز کے اوقات کے بارے میں قرآن مجید میں سورہ ہود کی آیت نمبر 114 میں ارشاد ہے، جس کا مفہوم ہے کہ اور دن کے دونوں سروں پر اور رات کے کچھ حصوں میں نماز قائم کرو، یقیناً نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ یہ ایک نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے جو نصیحت مانے۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 78 میں ارشاد ہے، جس کا مفہوم ہے کہ نماز کو قائم کریں آفتاب کے ڈھلنے سے لے کر رات کی تاریکی تک، اور فجر کا قرآن پڑھنا بھی یقیناً فجر کے وقت کا قرآن پڑھنا حاضر کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مدد اور ساتھ کے حوالے سے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 153 میں ارشاد ہے، جس کا مفہوم ہے کہ اے ایمان والو، صبر اور نماز کے ذریعہ سے مدد چاہو، اللہ تعالیٰ صبر والوں کا ساتھ دیتا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 45 میں قرآن مجید میں ارشاد ہے، جس کا مفہوم ہے کہ اور صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو۔ نماز بھاری ضرور معلوم ہوتی ہے مگر ان لوگوں کو نہیں جو خشوع سے پڑھتے ہیں۔ قرآن مجید میں سچے اور پرہیزگار لوگوں کی نشانی بیان کی گئی ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177 میں ارشاد ہے، جس کا مفہوم ہے کہ ساری اچھائی مشرق اور مغرب کی طرف منہ کرنے میں ہی نہیں بلکہ حقیقتاً اچھا وہ شخص ہے جو اللہ تعالیٰ پر، قیامت کے دن پر، فرشتوں پر، کتاب اللہ اور نبیوں پر ایمان رکھنے والا ہو، جو مال سے محبت کرنے کے باوجود قرابت داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں اور سوال کرنے والوں کو دے، غلاموں کو آزاد کرے، نماز کی پابندی کرے اور زکوٰۃ کی ادائیگی کرے، جب وہ وعدہ کرے تب اسے پورا کرے، تنگ دستی، دکھ، درد اور لڑائی کے وقت صبر کرے، یہی سچے لوگ ہیں اور یہی پرہیزگار ہیں۔ نماز کے مقررہ اوقات کے بارے میں
سورہ نساء کی آیت نمبر 103 میں ارشاد ہے جس کا مفہوم ہے کہ پھر جب تم نماز ادا کر چکو تو اٹھتے بیٹھتے اور لیٹے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہو، اور جب اطمینان پاؤ تو نماز قائم کرو۔ یقیناً نماز مومنوں پر مقررہ وقتوں پر فرض ہے۔ قرآن مجید میں کاہلی اور دکھاوے کی نماز پڑھنے والوں کے بارے میں ارشاد ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 142 میں ارشاد ہے جس کا مفہوم ہے کہ بے شک منافق اللہ سے چال بازیاں کر رہے ہیں اور وہ انہیں اس چال بازی کا بدلہ دینے والا ہے، اور جب نماز کو کھڑے ہوتے ہیں تو بڑی کاہلی کی حالت میں کھڑے ہوتے ہیں، صرف لوگوں کو دکھاتے ہیں اور یاد الہی تو یوں ہی سی برائے نام کرتے ہیں۔ نمازوں کی حفاظت کے بارے میں ارشاد ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 238 قرآن مجید میں ارشاد ہے جس کا مفہوم ہے کہ نمازوں کی حفاظت کرو، بالخصوص درمیان والی نماز کی، اور اللہ تعالیٰ کے لیے باادب کھڑے رہا کرو۔ نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ سورہ العنکبوت آیت نمبر 45 قرآن مجید میں ارشاد ہے جس کا مفہوم ہے کہ جو کتاب تمہارے پاس وحی کے ذریعے بیچی گئی ہے اس کی تلاوت کرو اور نماز قائم کرو، بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے، اور اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سب کو جانتا ہے۔ قرآن مجید میں سورہ انعام کی آیت نمبر 72 میں نماز کی پابندی کے بارے میں ارشاد ہے جس کا مفہوم ہے کہ اور یہ کہ نماز کی پابندی کرو اور اس سے ڈرو، اور وہی ہے جس کے پاس تم سب جمع کیے جاؤ گے۔ سورہ الاعراف کی آیت نمبر 170 میں ارشاد ہے جس کا مفہوم ہے کہ اور جو لوگ کتاب کے پابند ہیں اور نماز کی پابندی کرتے ہیں ہم ایسے لوگوں کا جو اپنی اصلاح کریں ثواب ضائع نہ کریں گے۔ سورہ النور کی آیت نمبر 56 میں ارشاد ہے جس کا مفہوم ہے کہ نماز کی پابندی کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور اللہ تعالیٰ کے رسول کی فرما برداری میں لگے رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ سورہ روم کی آیت نمبر 31 میں ارشاد ہے جس کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہو کر اس سے ڈرتے رہو اور نماز قائم رکھو اور مشرکین میں سے نہ ہو جاؤ۔ سورہ النور کی آیت نمبر 41 میں ارشاد ہے جس کا مفہوم ہے کہ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آسمانوں اور زمین کی کل مخلوق اور پر پھیلائے اڑنے والے کل پرند اللہ کی تسبیح میں مشغول ہیں، ہر ایک کی نماز اور تسبیح اسے معلوم ہے، لوگ جو کچھ کریں اس سے اللہ بخوبی واقف ہے۔ سورہ فاطر کی آیت نمبر 29 میں ارشاد ہے جس کا مفہوم ہے کہ جو لوگ کتاب اللہ کی تلاوت کرتے ہیں اور نماز کی پابندی رکھتے ہیں اور جو کچھ ہم نے ان کو عطا فرمایا ہے اس میں سے پوشیدہ اور علانیہ خرچ کرتے ہیں، وہ ایسی تجارت کے امیدوار ہیں جو کبھی خسارہ میں نہ ہوگی۔ سورہ الجمعہ کی آیت نمبر 9 میں ارشاد ہے جس کا مفہوم ہے کہ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، جمعہ کے دن نماز کی اذان دی جائے تو تم اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ تمہارے حق میں بہت ہی بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ سورہ جمعہ کی آیت نمبر 10 میں ارشاد ہے جس کا مفہوم ہے کہ پھر جب نماز ہو چکے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو اور بکثرت اللہ کا ذکر کیا کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 40 میں اللہ تعالیٰ سے ہی نماز کی پابندی کی مدد چاہی گئی ہے، دعا ہے، ارشاد ہے جس کا مفہوم ہے کہ اے میرے پالنے والے مجھے نماز کا پابند رکھ اور میری اولاد سے بھی اے ہمارے رب میری دعا قبول فرما، آمین۔ دوستو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور نماز کی پابندی کرنے میں ہماری مدد عطا فرمائے۔ دوستو خوبصورت کلام، اقوال اور اچھی باتیں دل کو سکون اور روح کو تازہ کر دیتی ہیں۔
खूबसूरत कवाल और दिल को छू लेने वाली तहरीरों को पढ़ने और सुनने के लिए हमारे चैनल ब्याज रंधावा साहब यानी रंधावा साहब एंथोलॉजी को लाइक करें, हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें और इस वीडियो को शेयर करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज और शुक्रिया।